مالکن کے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں لڑکھڑا کر دوڑ جا گری۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ ہامتا کامتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے جلدی سے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور منمناتے ہوئے کہا، صاحب جی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ مگر وہ شخص فرعون بن چکا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور نیچے جھک کر مجھے گریبان سے پکڑا اور میرا نام ماہنور ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ جب میں نے ذرا ہوش سنبھالا تو اپنے گھر میں غربت کا ڈیرا دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ چھت پر چڑھ کر میں نیچے گلی میں جھانکتی تھی۔ صبح سویرے ہر دروازہ کھلتا، بچے باہر نکلتے جن کے بدن پر سفید چمکدار سکول کی وردی ہوتی، رنگ برنگے بیگ کاندھوں پر اور چھوٹی پیاری بوتلیں ہاتھوں میں تھامے وہ خوش خوش سکول کی طرف رواں رہتے۔ تب میرے دل میں ایک حسرت انگڑائی لیتی کہ کاش میں بھی سکول جا پاتی، میں بھی ان بچوں کی طرح پڑھتی۔ اماں اور ابا سارا دن گھر سے باہر رہتے، شام کو تھکے ہارے لوٹتے تو ان سے کوئی سوال یا فرمائش کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، الفاظ اندر ہی دب کر رہ جاتے۔ پھر بھی ایک دن میں نے اماں سے پوچھ لیا، اماں سب کے بچے سکول جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں جاتے؟ میرا سوال سن کر اماں نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، کیونکہ ہم غریب ہیں۔ اس کے بعد مزید کچھ پوچھنے کی ہمت مجھ میں نہ رہی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی طرح طرح کے خیال دل میں کلبلاتے رہتے۔ صبح جب اماں ابا گھر سے نکلتے تو ہمیں سختی سے تاکید کر کے جاتے کہ باہر نہ نکلنا اور دروازہ بند رکھنا۔ ایسے میں اکثر چھت پر جا کر بنیرے سے نیچے گلی اور مین روڈ کو تکتا رہتی، گھنٹوں لوگوں کو گزرتے دیکھتی، رنگ برنگی گاڑیاں، خوش لباس لوگ، اور سوچتی یہ سب اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں، آخر یہ ایسا کیا کرتے ہیں؟ پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ سب پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے بڑی نوکریاں کرتے ہیں اور ہر آسائش ان کے قدموں میں ہے۔ شروع میں دل میں ٹھان لی تھی کہ میں بھی بڑی ہو کر بہت محنت کروں گی، اپنی تقدیر بدل دوں گی، غربت کو شکست دوں گی۔ مگر وقت گزرتا گیا اور یہ حقیقت میرے سامنے کھلتی گئی کہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ آخر کار میں نے غربت کو اپنا مقدر مان کر دل کو تسلی دے لی کہ اگر میرے ماں باپ اور بہن بھائی اسی غربت کے ساتھ جی رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گی۔ تب میں نے اپنے آپ سے لڑنا چھوڑ دیا۔ پھر جب میں 12 برس کی ہوئی تو ایک دن اماں ابا نے خوش ہو کر بتایا کہ میرے لیے کام مل گیا ہے۔ یہ سن کر دل باغ باغ ہو گیا کہ اب میں بھی کماؤں گی، ماں باپ کا سہارا بنوں گی۔ اگلے دن اماں نے نہلایا، میری بڑی بہن کا فراق پہنایا، گلے میں پاؤڈر لگایا اور ساتھ لے کر رکشے میں بٹھا دیا۔ 15-20 منٹ بعد رکشہ ایک شاندار کوٹھی کے سامنے رکا۔ ہم دونوں اتر کر اندر داخل ہوئیں۔ دروازے پر بندوق تھامے ایک چوکیدار کھڑا تھا۔ اماں نے اسے بتایا تو وہ ہمیں اندر لے گیا۔ اماں مجھے ساتھ لیے ایک طرف فرش پر بیٹھ گئی۔ چوکیدار نے زور سے کسی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر آئی۔ میں تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ عورت بے حد گوری، سرخ سفید رنگت والی، یہاں تک کہ اس کے جوتوں میں بھی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی آئی اور صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کسی کو پکارا تو کچن سے ایک اور عورت نکلی جو بظاہر ملازمہ لگتی تھی۔ اس نے ملازمہ سے جوس لانے کو کہا۔ یہ دیکھ کر دل خوشی سے بھر گیا کہ وہ ہمارے لیے جوس منگوا رہی ہے۔ زندگی میں پہلی بار جوس پینے کا موقع ملنے والا تھا۔ گرمی بھی بہت تھی۔ میں نے سوچا چلو ٹھنڈا ٹھنڈا جوس پینے کو ملے گا، آج تو مزے ہو گئے۔ وہ عورت اماں کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی اور میں تو ان کا گھر دیکھنے میں مصروف تھی اور جوس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ملازمہ کچن سے باہر آئی، مگر اس کی ٹرے میں صرف ایک گلاس تھا جو اس نے آ کر اس گوری میڈم کے سامنے کر دیا۔ گوری میڈم نے وہ گلاس اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور چھوٹے چھوٹے گھون بھر کر پینے لگی۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ چکا تھا۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جوس ہمارے لیے منگایا ہے، مگر نہیں،
پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ عورت سو کر اٹھی تھی اور اس نے وہ جوس اپنے لیے منگوایا تھا۔ وہ اماں سے چھوٹے موٹے سوالات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اماں کی اور اس میڈم کی باتوں سے معلوم ہوا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر کام کے لیے رکھ لیا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں بھی اتنے خوبصورت گھر میں رہوں گی۔ پھر کچھ دیر بعد اماں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی اماں کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم نے اماں کو کہا کہ عائشہ کو کل سے چھوڑ جانا۔ میں اماں کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ آج میں اسپتال کے بستر پر پڑی جب اس دن کو سوچتی ہوں تو پٹیوں میں اور نالیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ میں کتنی خوش تھی اس گھر میں کام کرنے کے لیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی اتنے بڑے گھر میں رہوں گی، مزے کی زندگی گزاروں گی۔ میں بھی وہ سب کچھ قریب سے دیکھوں گی جو میں دور سے دیکھا کرتی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خوشی صرف میری خوش فہمی ہی ہے اور جلد ہی میری یہ خوش فہمی یا پھر غلط فہمی دور ہونے والی تھی۔ مگر میں اس بات سے بے خبر تھی اور اپنی زندگی میں آنے والے اس نئے مرحلے کو خوشی سمجھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، گنگنا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ اور پھر اگلے دن اماں ابا مجھے اس کوٹھی میں چھوڑ گئے۔ اماں نے بتایا کہ وہ چند دنوں بعد مجھ سے آ کر مل لیا کریں گی اور جب کبھی میڈم چھٹی دیں گی وہ مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے جا کر جایا کریں گی۔ میرے ساتھ میرے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا اور میرا بستر بھی تھا۔ وہ پہلا سارا دن تھا جو میں نے اس کوٹھی میں گزارا تھا۔ پہلے دن تو میری حیرانگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میڈم کے بچے بھی میڈم کی طرح بہت خوبصورت اور سفید رنگت کے مالک تھے۔ 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی تھی اور چھوٹا بیٹا تھا۔ بیٹی تو میری ہی ہم عمر تھی جبکہ بیٹا چھوٹا تھا۔ سارا دن گزر چکا تھا۔ رات کو میں دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھے کہاں سونا ہے، لیکن مجھے کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں انتظار کرتی رہی کہ میڈم مجھے کچھ بتائیں گی۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ ہم لوگ تو 9 بجے ہی سو جایا کرتے تھے۔ آخر کار تھک ہار کر میں میڈم کے بیڈ روم کے پاس گئی اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد میڈم نے دروازہ کھولا۔ مجھے سامنے کھڑے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میڈم آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے سونا کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہارے پاس بستر تو ہے نا؟ میں نے کہا، جی بستر تو ہے۔ کہنے لگی، وہیں کچن کے دروازے کے پاس لگا لو۔ میں کچھ دیر حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی، مگر ان کے چہرے پر اتنے سخت تاثرات تھے کہ مزید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور میں خاموشی سے سیڑھیوں کے پاس آئی جہاں اماں نے میرا بستر رکھا تھا۔ میں نے بستر وہاں سے اٹھایا اور کچن کے پاس بچھا لیا۔ میں رات وہیں کچن کے پاس بستر پر سویا کرتی تھی۔ صبح کو بستر کو تہہ لگا کر دوبارہ سیڑھیوں کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی۔ اس گھر میں آنے کی جو خوشی تھی چند دنوں بعد وہ زائل ہو چکی تھی، کیونکہ گھر کے مالکان کا رویہ بہت سخت تھا۔ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ میں بھی ان کے بچوں کے ساتھ کھیلا کروں گی، مگر میڈم تو اپنے بچوں کو مجھ سے بہت دور رکھتی تھی، بلانے بھی نہیں دیتی تھی۔ کچن میں کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی۔ میرا کام صرف یہ تھا کہ میں ان کے بچوں کو ان کے کھانے پینے کی اشیاء کمرے میں پکڑایا کرتی تھی۔ خالی برتن کمرے سے لے آتی تھی، چائے بنتی تو میڈم کو دے آتی، ان کے بچوں کے چھوٹے موٹے کام کرتی۔ بچوں کو پارک لے کر جانا ہوتا یا پاس کسی دکان پر چیز کے لیے جانا ہوتا تو میڈم میرے ساتھ ہی بھیجا کرتی تھیں۔ شروع میں مجھے جو محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں کام بہت کم ہے، مگر آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ احساس ہوا کہ کام بہت زیادہ ہے۔ میڈم چھوٹے موٹے کئی کام نکال لیا کرتی تھیں۔ میں وہ کام بھی کرتی تھی جو میں کر سکتی تھی، اور وہ بھی کرتی تھی جو میری پہنچ سے باہر تھے یا جو مجھے کرنے ہی نہیں آتے تھے، جیسے میڈم کے بچوں کے اسکول کے یونیفارم کو دھونا، ان کے جوتوں کو پالش کرنا، میڈم کے کمرے میں بستروں کی چادریں بدلنا اور گھر کی جھاڑ پونچھ کرنا۔ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیے تھے، مگر میڈم کے گھر میں جا کر مجھے یہ تمام کام کرنے آ گئے تھے۔
وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 4 ماہ کے دوران مجھے علم ہوا کہ میڈم کا شوہر بیرون ملک کام کرتا ہے، اور پھر 4 ماہ بعد اس گھر میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ پورے گھر کی تفصیلی صفائی ہو رہی تھی، کچن میں طرح طرح کے کھانے بن رہے تھے۔ میڈم اور بچے ڈرائیور کے ساتھ بازار گئے اور ڈھیروں چیزیں لے کر آئے۔ گھر کو سجایا گیا، بچوں نے بہت خوبصورت نئے کپڑے پہنے، میڈم بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، یوں جیسے کہیں جانے کی تیاری ہو رہی تھی یا پھر کوئی آ رہا تھا۔ میں یہ ساری سرگرمیاں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے کچن میں کام کرنے والی ماسی سے پوچھا، ماسی یہ سب اتنی تیاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ماسی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میڈم کے شوہر بیرون ملک کام کرتے ہیں، وہ آ رہے ہیں آج، 15 دن کی چھٹی پر آتے ہیں وہ سال بعد، بس ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور میں یہ سن کر حیران تھی۔ اور پھر شام کو میڈم اور ان کے بچے ڈرائیور کے ساتھ گئے۔ واپسی پر صاحب ان کے ساتھ تھے۔ بچوں کے والد بھی بالکل بچوں کی طرح اور میڈم کی طرح اونچے لمبے قد کے اور خوبصورت رنگت کے مالک تھے۔ اس دن بچے بہت خوش تھے، اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرنے میں اور کھیلنے میں مصروف تھے۔ میڈم کے چہرے پر آج خوشی جھلک رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو میڈم کمرے میں گھسی رہتی یا پھر خاموش رہتی تھی، کسی کو بلانا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ مگر آج تو ان کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ساتھ میں ٹی وی چل رہا تھا، ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور میں کچن کے دروازے میں کھڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنا مکمل تھا یہ خاندان، مکمل اور خوش، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے گھر میں، سب کچھ تو تھا ان کے پاس۔ اور ایک ہم جیسے لوگ ہیں، زندگی میں قدم قدم پر حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ میڈم نے مجھے آواز دی کہ ٹیبل سے برتن اٹھا لو۔ میں ایک ایک کر کے تمام برتن اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھی۔ اب بچے اپنے والد کے ساتھ صوفوں پر بیٹھے تھے، تبھی ان کے والد نے ایک بڑا سا بریف کیس کھولا اور اس میں سے مختلف طرح کی چیزیں نکال نکال کر اپنے بچوں کو دینے لگا۔ وہ چیزیں بہت خوبصورت تھیں، ایسی کہ ہم نے تو کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ بڑے بڑے کھلونے تھے، خوبصورت کپڑے تھے، اور تو اور کھانے پینے کی بھی طرح طرح کی اشیاء تھیں۔ میں حیرت اور حسرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بچوں نے اپنی چیزیں سمیٹی اور کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ وہ کھلونوں سے کھیل رہے تھے اور وہ طرح طرح کی چاکلیٹس کھا رہے تھے، اور میڈم اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ اب صاحب اس بریف کیس سے کچھ چیزیں نکال کر میڈم کو دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی یہ مہنگے تحائف دیکھ کر خوشی رقص کر رہی تھی۔ میڈم کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ تمام تحفے تحائف اکٹھے کرنے کے بعد میڈم اور ان کے شوہر بھی کمرے میں جا چکے تھے۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب میڈم نے مجھے آواز دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کے کمرے میں پہنچی تو میڈم نے مجھے کہا کہ کمرے کی صفائی کرو، یہاں سے یہ ریپرز وغیرہ اٹھاؤ جو بچوں نے چیزیں کھا کھا کر ریپر نیچے پھینکے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے برش لے آئی اور وہ تمام ریپر اکٹھے کرنے لگی، اور پھر کچن میں لا کر وہ ریپر ڈسٹ بین میں پھینکنے لگی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ ایک ریپر میں چاکلیٹ تھی جو کہ آدھی کھائی گئی تھی اور آدھی ریپر کے اندر ہی موجود تھی۔ میں نے جلدی سے وہ چاکلیٹ اٹھا لی اور باقی کاغذ ڈسٹ بین میں پھینک دیے۔ وہ چاکلیٹ نکال کر میں نے جیسے ہی منہ میں رکھی، وہ میرے منہ میں گھل چکی تھی۔ بہت ہی مزیدار اور اعلیٰ قسم کی چاکلیٹ تھی۔ میں نے ایسی چیز اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ وہ اتنی مزے کی تھی کہ بہت دیر تک میں اپنے منہ میں اس کا ذائقہ محسوس کرتی رہی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی، مگر آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اندر سے ان کی خوشی سے چہکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رات 2 بجے تک تو ویسے بھی جاگا کرتے تھے، اور آج تو اتنے عرصے بعد ان کا باپ واپس آیا تھا۔
سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بہت دیر تک میں ان کی باتوں کو سنتی رہی، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ تقریباً 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ شام کا وقت تھا۔ میڈم نے بچوں کو تیار کیا اور خود بھی بہترین اور خوبصورت سا لباس پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ وہ شاید اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے آواز دی اور کمرے سے چیزیں اٹھانے کو کہا۔ کمرے میں کچھ چائے کے خالی کپ پڑے تھے اور بچوں کی کھائی ہوئی چیزوں کے خالی ریپر وغیرہ پڑے تھے۔ میں گئی، کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھے، خالی ریپر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں تھامے۔ تبھی میری نظر میز پر پڑی ایک چاکلیٹ پر گئی۔ وہ وہی چاکلیٹ تھی جو کل میں نے کاغذ سے آدھی نکال کر کھائی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل بے ایمان ہو گیا۔ میرا دل چاہا میں وہ چاکلیٹ لے لوں۔ میں نے ایک چور نظر ان سب کی طرف ڈالی۔ وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میڈم شیشے کے آگے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی، صاحب اپنی ٹائی باندھ رہے تھے اور بچے اپنے شوز پہن رہے تھے۔ کوئی بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لہذا میں نے خاموشی سے وہ چاکلیٹ اٹھا کر بھی ٹرے میں رکھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں آ کر کپ میں نے سنک میں رکھ دیے، خالی ریپر ڈسٹ بین میں پھینک دیے اور جلدی سے اس چاکلیٹ کو کاغذ سے نکالا اور میں نے اسے کھا لیا۔ وہ چاکلیٹ بہت مزیدار تھی، مگر ابھی میں کچن میں کھڑی چاکلیٹ کے اس لذیذ ذائقے کو محسوس کر رہی تھی کہ اچانک کمرے سے شور کی آواز آنے لگی۔ یہ میڈم کا بیٹا تھا جو بلند آواز میں رو رہا تھا۔ میں جلدی سے تھوڑا باہر ہوئی تاکہ سن سکوں کہ وہ کس لیے رو رہا ہے۔ تب اس بچے کی بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا، کیونکہ وہ اپنی چاکلیٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے ابھی اپنی چاکلیٹ میز پر رکھی تھی، میری چاکلیٹ کدھر گئی؟ تبھی میڈم نے چیخ کر مجھے آواز دی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے میں گئی۔ میڈم نے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا، یہاں احسن کی چاکلیٹ پڑی تھی، کیا تم نے وہ اٹھائی ہے؟ ڈرتے ڈرتے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا جی میڈم، یہاں ایک چاکلیٹ پڑی تھی، میں نے وہ اٹھا کر کھا لی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ سب حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ تبھی میڈم کے شوہر آگے بڑھے اور انہوں نے میرے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ میں 10 قدم دور جا گری۔ میڈم کا شوہر ہانپتا ہوا میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، جانتی ہو چاکلیٹ کتنے کی تھی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی وہ چاکلیٹ کھانے کی؟ کس سے پوچھ کر تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ مگر وہ اس قدر غصے میں تھے کہ تن فن کرتے سیڑھیوں کی طرف گئے۔ وہاں کونے میں ایک راڈ پڑا تھا۔ انہوں نے وہ راڈ اٹھا لیا اور پھر سے میری طرف بڑھے اور کہنے لگے، تم غریب لوگ ہوتے ہی چور ہو، کم نظر کہیں گے۔ اس کے بعد وہ اس راڈ سے مجھے پیٹنے لگے۔ میڈم اور ان کے بچے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میڈم کے شوہر نے مجھے اس راڈ کے ساتھ اتنا مارا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر پٹیوں اور نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اماں ابا پریشان چہرے لیے میرے پاس کھڑے تھے اور مجھے ان سب کے چہرے دھندلے دکھائی دے رہے تھے، اور ایک بار پھر سے میری آنکھ بند ہو گئی۔ ناظرین، اس سچے واقعے میں یہ بچی معصوم عائشہ اس تشدد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ صرف ایک چاکلیٹ کھانے کی پاداش میں ایک معصوم جان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کی اس دور میں شامل ہو کر ہم پیسہ تو کما رہے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم اخلاقی طور پر گرتے جا رہے ہیں۔ لیکن کتنا گریں گے؟ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔